موسم چیک کریں کتنا پیارا موسم ہو گیا آج تو. اے واللہ میں پاکستان میں پی ٹی وی پر رمضان میں بہت زبردست ڈرامہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں جہاں پر پاکستانی گورنمنٹ نے بہت سارے اور اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے یہ جو تحفہ دیا حکومت نے عوام کو، اور ایک بار پھر ساری فیملیز جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھ کر ایک اچھا ڈرامہ دیکھ سکیں گی اور مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں نے پرسنلی اس ڈرامہ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اسپیشلی اسلامک ویلیوز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. بیسیکلی میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے ہمیں. جہاں پر وہ پازیٹیو چیزیں سکھاتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور ہماری ینگ جنریشن کو اس وقت جو بالی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے متاثر ہو چکی ہے، وہ جو وہاں سے ویلیوز لیتی ہے اس سے کئی درجہ بہتر جو ہے وہی ڈرامہ ہمیں جو سوشل ویلیوز ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے. آئی تھنک ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہیروز تھے ان کو ہم نے کھو دیا ہے. ہمیں ٹوٹلی وہی چیز سیکھنی پڑی ہے جو مغربی دنیا نے ہمیں سکھائی ہے. ہمیں ٹوٹلی وہی چیز سیکھنی پڑی ہے جو مغربی دنیا چاہتی ہے کہ ہم سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو ہمارے ہیرو تھے، جو ماضی میں ہمارے ہیرو گزرے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے تھا، علم ہونا چاہیے تھا. اور آئی تھنک یہ جو ڈرامہ ارطغرل ڈرامہ ہے اس نے بہت زبردست طریقے سے، اور ایک تو بور نہیں کرتا، اسپیشلی یہ کہ ہمیں بور نہیں کرتا، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جاتی جو غیر اخلاقی ہو. تو اس حوالے سے بہت زبردست یہ ڈرامہ ہے، اور میں نے جو چند چیزیں سیکھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس ڈرامہ سے بیسیکلی میں نے تو کافی زیادہ چیزیں سیکھی ہیں، لیکن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ توکل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی مشکلات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ہمیں اللہ ہی نے اس مشکلات سے نکالنا ہے اگر ہم اپنی محنت کریں، لیکن امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہو. تو اس طرح بندہ جو ہے نا بے صبرا بھی نہیں ہوتا. صبر کرنے کا جو ایک طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے اس ڈرامے میں، وہ بہت خوبصورتی سے وہ سکھاتے ہیں. جیسے کائی قبیلے کے اوپر ہر ایک کامیابی کے بعد کوئی نہ کوئی مصیبت بھی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں وہ پوری سٹوری، وہ کیسے مشکلات میں انتظار کرتے ہیں، کیسے مشکلات میں وہ صبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے. دوسرے نمبر پر ایمانداری. ارطغرل وہ ایک ایسا کریکٹر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ ہمیشہ اپنا کام جو سر انجام دیتا ہے. ایک اور بھی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی بھی اسلامک ڈرامہ بنایا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی، تو ہمیشہ یہی شو کیا جاتا ہے کوئی غریب فیملی ہوتی ہے تو وہی مجبوراً پھر ان کو اسلام پر چلنا پڑتا ہے، یا کسی عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا حقوق جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ڈرامے میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے لوگوں کو دکھایا. مسلمان کمیونٹی میں عورت اور مرد ایک پیج پر ہوتے ہیں اور ان کے حقوق بھی برابر ہوتے ہیں. عورت کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے مرد کو کامیاب کرنے میں بھی، اور ملک سنوارنے میں بھی، قبیلے کو کامیاب کرنے کے لیے، گھر کو کامیاب کرنے. جن ساتھیوں نے یہ ڈرامہ انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے تو وہ تو جانتے ہوں گے کہ ابن العربی کا جو رول ہوتا ہے اس پورے ڈرامے میں، وہ کیسے ارطغرل کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں روحانیت کے ذریعے، اور وہ کتنے پیارے انداز سے ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وہ ذکر لیتے ہیں وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ادب کا کمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ محبت اور عشق کا کمال ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ڈرامے میں آتے ہیں وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں تو وہ دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، چاہے وہ کرپٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضور کا جو ادب ہوتا ہے وہ ان کے دل میں ضرور ہوتا ہے. سعادتین کوپیک، آئی تھنک سعادتین کوپیک کو اپنے دور میں اتنی گالیاں نہیں پڑی ہوں گی جتنی ہماری کمیونٹی نے اس کو گالیاں دے دی ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ کہ وہ کتنا بڑا غدار ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اور اس دور میں اتنا فرق نہیں ہے، صرف کہ شکلیں بدل سکتی ہیں، لوگوں کے رول بدل سکتے ہیں، لیکن غداری کا طریقہ کار وہی چل رہا ہے. اس ڈرامے کی یہ بات ہے کہ بہت زیادہ اس کے سیزن بنائے ہیں، 5 سیزن ہے غالباً اس کے، اور ہر سیزن کے تقریباً 70 یا 60 جو ہے نا وہ قسطیں بنائی ہوئی ہیں، اور ایک گھنٹے کا جو ہے ڈرامہ ہے. تو اس حوالے سے جن لوگوں نے تو دیکھا ڈرامہ وہ سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھا، ان کو میرا سلام، کیونکہ یہ کافی مشکل کام تھا. میں نے خود جو ہے نا وہ سارا سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھا. پہلا سیزن جو ہے وہ اردو میں ڈبنگ اس کی ہو چکی تھی، لیکن ڈبنگ میں دیکھنا اس کا اور مزہ ہے، اور سب ٹائٹل کے ساتھ پڑھنے کا اس کا مزہ ہی تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے وہ کیا لکھا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے جو ہے نا جو سین پہ جو چیز سین چل رہا ہوتا ہے اس سے آپ کافی جو ہے نا وہ آپ کافی حد تک اس کو مس کر دیتے ہیں.
لیکن جو لوگ اس ڈرامے پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے ہمارے پاکستانیوں کی شناخت جو ہے وہ اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتی، یا کسی قسم کی کچھ لوگوں نے ڈفرینٹ اینگلس اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے. ایون سعودی عرب نے تو 40 ملین کا میں نے سنا ہے، انہوں نے 40 ملین جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے ایک نیا ڈرامہ بنانے کے لیے، جس کا مین مقصد یہ ہوگا کہ خلافت عثمانیہ کا جو ہے نا وہ برا کردار جو دنیا کے سامنے لایا جائے، یعنی کہ خلافت اسلامیہ کے خلاف انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے. اور ابھی تک جہاں تک جو کچھ مجھے نیٹ سے ملا ہے یا پڑھنے کو ملا ہے اس کے مطابق تو یہ کہ یہ ڈرامہ ان کا فلاپ ہو گیا ہے. میرے نزدیک اس دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں پر گیم آف تھرون وہ اتنا کامیاب ہوا اور اس میں ہر قسم کی برائی دکھائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو ڈرامہ آیا ہے ارطغرل کا وہ زبردست. ویسے بھی ہماری سوسائٹی کو، ہماری جو پاکستانی عوام ہے اس کو وہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جس سے پاکستانی کلچر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یعنی کہ ہماری پاکستانی کلچر کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی نہیں بتائی جاتی. تو اس ڈرامے میں کافی حد تک جو ہے نا وہ ہماری ہی ویلیوز دکھائی جاتی ہیں. میں کیونکہ سب ٹائٹل کے ساتھ اس ڈرامے کو میں نے دیکھا ہے تو ترکش زبان کی کچھ الفاظ اور اردو کی زبان کے کچھ الفاظ آپس میں ملتے ہیں اور کچھ حد تک تو ہیں ہی ایک ہی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جو اوریجنس ہیں وہ ان سے کافی زیادہ ملتی ہیں، ان کے کچھ جو ہے رسومات ہیں وہ ہماری رسومات کے ساتھ ملتی ہیں. تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس کے اوپر کون سی ایسی اور قومیں ہیں جن کا اثر ہمارے معاشرے کے اوپر یا ہماری ثقافت کے اوپر پڑا ہوا ہے. اب میں زیادہ اسپوائلر بھی نہیں کرنا چاہتا، جن لوگوں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے ہی ان کو بتانا شروع کر دوں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں شارٹ کٹ دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ بہت ہم کہہ لیں کہ فلم کا ٹرائلر ہی دکھایا جاتا ہے. لیکن اس ڈرامے میں یہ انہوں نے ضرور کیا اور یہ اس کے ڈائریکٹر کو ساری جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں نا وہ بھی مد نظر رکھی ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنی زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ایک سے دوسرے دن نہیں ہوتا، لوگ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ایک مستقل طریقے سے کام کیا ہوتا ہے، جو اپنے مشن کے ساتھ پختہ ہوتے ہیں، آخر پہ کامیابی بھی انہیں ملتی ہے. ارطغرل ایک مقصد کے لیے جی رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو دشواری آتی ہے، جو پرابلم آتی ہیں، وہ جس خوبصورت انداز سے وہ دکھاتے ہیں نا، اس سے کافی زیادہ لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ریئل لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مقصد کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ایک مقصد کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے مخلص جو دوست ہوں گے وہ کتنے کم ہو جائیں گے. تو یہ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سب اس ڈرامے کو انجوائے کریں. امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملوں گا. میں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں جو چیزیں بتانا چاہوں گا وہ زیادہ لیگل ہوں گی، لیکن یہ میں نے تھوڑا سا سوشلی جو ہے نا وہ بنایا تھا، کیونکہ ہمارا مین مقصد اس بلاگ کا یہی ہوگا کہ آپ کے ساتھ جہاں پر لیگل ایشوز پہ ڈسکس کیا جائے، سیاسی ایشوز پہ ڈسکس کیا جائے، وہاں پر سوشل ایشو بھی ڈسکس کیے جائیں. اللہ حافظ.